السلام علیکم، یو آر وتھ مائی یوٹیوب چینل غورا باسر۔ آج جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ کیریئر کونسلنگ کے بارے میں۔ کیریئر کونسلنگ آج کے معاشرے کا جو ہے وہ سب سے بڑا کنسرن بن چکا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ کیریئر کونسلنگ کے بارے میں نہ ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے، نہ جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب میٹرک کر دیتا ہے تو وہ شروع سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، اور ایون کہ ایک اسٹوڈنٹ میٹرک بھی کر چکا ہے، ایف ایس سی بھی کر چکا ہے، اور بی ایس بھی اسی جو ہے وہ فیلڈ میں کر لیتا ہے، مگر پھر بھی وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو وہ جو ہے وہ جو اس نے فیلڈ چنی تھی یا جس فیلڈ میں اس نے جو ہے وہ اتنی کوالیفیکیشنز حاصل کی ہیں، کیا اس میں اسے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ یہ ہمارے جو ہے نا وہ معاشرے کا ایسا فالٹ ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بارہا کوشش کی جاتی ہے، مگر یہ پھر بھی جو ہے وہ یہ گیپ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہ جاتا ہے۔ اب جیسے باہر یورپ میں یا ویسٹ کنٹریز جتنے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کیریئر کونسلنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو ایک جو ہے وہ ایک کڈ کو سے لے کر ایک جو ہے وہ ینگ پرسن تک، اور اسی طرح آگے جب وہ بڑھتا جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے ایک پراپر گائیڈنس کا ایک جو ہے نا وہ سیٹ اپ۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی دو طرح کے چانسز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں میکسیمم جو ہے وہ ریلیجس سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ خود جو ہے وہ مڈل پاس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بی ایس لیول کے لیے، یا آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ایف ایس سی کس میں کرنی چاہیے، آپ کو پری انجینئرنگ کرنی چاہیے، پری میڈیکل کرنی چاہیے، یا آپ کو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ اپنانی چاہیے، یا کمپیوٹر سائنس میں سے کون سی فیلڈ ایسی ہے جو آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو بس ہم وہ اللہ کا نام لے کے اور والدین کی جو ہے نا وہ رضامندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک فیلڈ چن لیتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ آگے پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک سٹیج پہ آ کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے بہت بڑا ظلم کر دیا اپنے ساتھ، کہ یہ تو ہم نے چننا ہی نہیں تھا، اس میں تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی جو ہے وہ بات ہی نہیں ہے، ہم نے تو غلط فیلڈ کو چن لیا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 8th اسٹینڈرڈ کو پاس کرتا ہے تب اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ہورائزن جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے سامنے رائیں کھلتی ہیں کہ وہ میٹرک جو ہے وہ میٹریکولیشن جو ہے وہ سائنس میں کرنا چاہتا ہے، آرٹس میں کرنا چاہتا ہے، سائنس میں میڈیکل میں کرنا چاہتا ہے، یا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہاں پہ اگر اس کی کاؤنسلنگ شروع ہو جائے اور اسے پراپر طریقے سے یہ گائیڈ کیا جائے کہ اگر تم جو ہے وہ میٹرک جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں اس کا انٹرسٹ دیکھ کر کہ وہ کمپیوٹر کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کو چلانا آتا ہے، اس پر اس کا کیسا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، اور اسی طرح دیکھا جائے کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے، یعنی یا اسپورٹس میں، آرٹس میں، اسی طرح اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بس میٹرک کرانا ہے، بس اس سے آگے کو جو ہے نا وہ کوئی سوچ نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے وہ میٹرک کس سبجیکٹ میں کرایا جائے، یا کہ ایسے سبجیکٹ میں اس کو کرایا جائے جس کی وجہ سے آگے اس کو فائدہ ہو، آنے والی فیلڈ میں، آنے والی لائف میں، نیئر فیوچر جو ہے وہ اسے فائدہ ہو۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا وہ بہت بڑا کنسرن بنتی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ پراپر انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، پراپر کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں، اور وہ ان کو اسٹڈی کر کے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے ان کو بتائیں کہ آپ کو آنے والے وقت میں کون سی فیلڈ کو جو ہے وہ چننا چاہیے، کون سی فیلڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر۔ جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں جب میٹرک میں تھا تو آئی ایون ڈونٹ نو کہ یار کہ میٹرک میں مجھے کیا کرنا ہے، تب مجھے نہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ بھی میٹرک ہوتی ہے یا کوئی بایو کے ساتھ۔ بس مجھے یہ بتایا گیا جی بایو مشکل ہے جی، کمپیوٹر سائنس آسان ہے، تو کمپیوٹر سائنس میں میٹرک کروا لو جی، ٹھیک ہے۔ تو اور ایسے لوگوں نے سے مجھے مشورہ ملا کہ ایون اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خود جو ہے وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ جو ہے نا وہ ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے بعد جب میٹرک ہو گیا اللہ کر کے، تو ایف ایس سی کی باری آئی تو ایف ایس سی بھی اسی طرح ہوا کہ
جی ابھی پیچھے سے کمپیوٹر سائنس کر کے آئے ہیں تو آگے بھائی کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ پتہ چلا جی کمپیوٹر سائنس کا تو اتنا اسکوپ نہیں ہے, وہ تو آسان ہوتی ہے, بڑا انجینئرنگ کا بہت اسکوپ ہے جی, انجینئرنگ میں جو ہے نا وہ اس کو ایف ایس سی کروا لوں. تو پھر ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں میں نے داخلہ لے لیا, اور اسی طرح جب ایف ایس سی پری انجینئرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی تو پتہ چلا جی انجینئرس تو بھرے پڑے ہیں جی یہاں پہ پاکستان میں, تو انجینئرنگ کا اسکوپ کم ہو گیا, باہر زیادہ اسکوپ ہے, پاکستان میں نہیں ہے یہ. اب جو ہے وہ فیلڈ جو ہے وہ کامرس کی فیلڈ بہت زیادہ ان ہے, بینکس بہت زیادہ ان ہے, باقی سول پروپرائٹرشپ ان ہے, تو اس کو اس طرح کرو کہ کامرس کی فیلڈ میں سے کوئی نہ کوئی اس کو داخلہ دلواؤ. تو ایک صاحب نے مشورہ دیا گھر والوں کو کہ یار اس کو بی کام کروا دو, تو پھر میں نے بیچلر جو ہے وہ کامرس میں کیا. اب کامرس میں بیچلر کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میرا ذہن تھا کہ یار اب تھوڑا سا ذہن کھل گیا کہ ابھی اے سی سی اے کرنا چاہیے یا سی اے کرنا چاہیے یا ایم بی اے کرنا چاہیے. لیکن وہی ہے کہ پھر جو ہے وہ انٹرفیرنس, ٹھیک ہے تھوڑے پڑھے لکھے حضرات کی جو انٹرفیرنس ہے تو وہی, اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو کامرس کا اسکوپ بھی ختم ہو چکا ہے, اب جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ آ گئی ہے, کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ آ گئی ہے, اور اس کو اب کمپیوٹر سائنس میں جو ہے نا وہ ماسٹرس کرنا چاہیے. بہرحال وہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا کہ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرس کیا, اور اسی بیس پر میری جاب لگ گئی. آگے ایم ایس پی بھی کمپیوٹر سائنس میں کیا. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کیا پسند ہے. اپنے بچوں کے لیے جب بھی آپ کیریئر کا فیصلہ کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کیا پسند ہے یا میں کون سی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, بلکہ یہ دیکھیں کہ آج کل کون سی فیلڈ ان ہے, کون سی ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جا رہا ہے, کون سی فیلڈ میں جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں جاب کے, کیریئر اپرچونیٹی زیادہ ہے, تو اس فیلڈ میں بچوں کو جو ہے وہ داخلہ دلوائیں. مشکل فیلڈ سمجھ کے جو ہے نا وہ ان کو تھوپے نہیں, نہ یہ ایسی فیلڈ سمجھ کے تھوپے کہ یا آپ نے اس فیلڈ میں جو ہے وہ آپ ہیں, اگر آپ پولیس والے ہیں تو آپ یہ نہ کام کریں کہ اپنے بچوں کو بھائی لازمی آپ نے انسپیکٹر یا کوئی جو ہے ڈی ایس پی بنانا ہے. آپ اگر اس کا انٹرسٹ دیکھیں, اگر وہ میڈیکل فیلڈ میں زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر بننے دیں. اگر وہ جو ہے وہ اسپورٹس میں اس کا انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو اسپورٹس مین بننے دیں. تو یہ مت کریں کہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کی فیلڈ مت تھوپیں. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ مشورہ نہ کریں کہ جو خود جو ہے وہ آپ سے کم جانتا ہے. کم از کم ایسے لوگوں کو سامنے رکھیں, ایسے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں اور اپنے کیریئر میں, اپنی لائف میں انہوں نے کچھ اچیو کر لی ہو. تو یہ میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ توجہ دیں. پیرنٹس کے لیے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے ٹیچر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کیریئر شروع سے ہی ایک جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے رہیں. خود نہیں کر سکتے تو کسی جو ہے وہ قابل انسان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. اگر خود کر سکتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ دیکھ کر, آنے والی ٹیکنالوجیز کو, فیلڈ کو دیکھ کر اس کے لیے کیریئر کاؤنسل کریں. تو ٹل دین تھینک یو. یہ میری جو ہے وہ فرسٹ اپیرنس ویڈیو تھی ان دا یوٹیوب چینل. ہوپ سو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ہم نئے نئے ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کرتے رہیں گے, اور اگر آپ بھی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کو بھی کوئی بہتر بات لگتی ہے تو آپ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے تو ان کی رائے بھی لیں گے اور آپ تک جو ہے وہ انفارمیٹیو چیزیں پہنچاتے رہیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ٹل دین اللہ حافظ, خوش رہیں, سلامت رہیں.